پیارے دوستو، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر روز 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں کے لیے اور 40 حرم میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور 20 رحمتیں کعبۃ اللہ کو دیکھنے والوں کو ملتی ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حج اور عمرے میں طواف کعبہ اہم رکن ہے اور طواف خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں آپ کو طواف کعبہ کے حوالے سے چند خاص باتیں بتائیں گے اور آپ کو طواف کا مکمل طریقہ بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ طواف کے 7 چکر ہی کیوں ہے، اس کا کیا راز ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے، کیونکہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ بھی حج یا عمرے کو جا سکتے ہیں، اللہ نے چاہا تو آپ بھی اللہ کا گھر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آسمانوں کی طرف گئے تو انہوں نے بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بھی کسی چیز کے گرد گھوم رہے تھے، لیکن گھومنے کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ اللہ نے تو کہا کہ یہ ساری چیزیں عبادت کرتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے یہ بات کس صورت میں کہی ہے؟ سورہ حج میں۔ حج میں مسلمان پوری دنیا سے اسلام کے سب سے مقدس اور ہولی جگہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور بار بار اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اب اس سرکل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب مسلمان کعبہ کے گرد گھومتا ہے تو وہ اس وقت اکیلا نہیں گھوم رہا ہوتا، بلکہ چاند، پلینٹس، سٹارز، گیلیکسی، کلسٹرز ساروں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ جا کر ان کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں تو لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ سجدہ کا مطلب صرف ہمارے والا سجدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نظام کے مطابق چلنے کو بھی سجدہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس آیت میں صرف سٹارز، گیلیکسی اور پلینٹ کا نہیں کہا، بلکہ ہر چیز، پہاڑ، درخت، جانور سب کا کہا ہے۔ یہ تو سرکل میں نہیں گھومتے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اینشینٹ گریس میں یہ کانسیپٹ بنا کہ کائنات کی ہر چیز ایک بہت ہی چھوٹے پارٹیکل ایٹم سے بنی ہوئی ہے، جس کو پھر 2000 سال تک پوری دنیا بھول گئی۔ لیکن آج سے 200 سال پہلے اس کانسیپٹ پر ریسرچ دوبارہ شروع ہوئی اور سائنسدانوں کی ریسرچ سے پتہ چلا کہ ایٹم سب سے چھوٹا پارٹیکل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اور بھی پارٹیکلز ہے، جیسے پروٹون، نیوٹرون، الیکٹرونز۔ پروٹون اور نیوٹرون ہمیشہ ایٹم کے سینٹر میں ہوتے ہیں اور الیکٹرون ہمیشہ ان کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، آلموسٹ بالکل اسی طرح جس طرح پلینٹ سورج کے گرد گھومتا ہے اور سٹارز بلیک ہول کے گرد گھومتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر چیز چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے کسی نہ کسی چیز کا طواف کر رہی ہے۔ اور جب کوئی مسلمان کعبہ کا طواف کرنے جاتا ہے تو وہ کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، جیسے ایٹم کے اندر الیکٹران سے لے کر کائنات کے سب سے بڑے آبجیکٹس، پلینٹس، سٹارز، گیلیکسی اور ایون بیت المعمور میں فرشتوں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں طواف کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو جب سورہ حج میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں میری عبادت کرتی ہے، تو یہ ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ میں کعبہ کا طواف کر کے ان کی طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کا طواف کرنے کا ایک فکس ٹائم ہے، اور جیسے ہی یہ ٹائم پورا ہوگا تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ بیت اللہ کے گرد 7 چکر اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا نام طواف ہے، اور ہر چکر حجر اسود استلام سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتا ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا یا اس کی طرف دونوں یا داہنے ہاتھ سے اشارہ کرنا استلام کہلاتا ہے۔ اور یاد رہے، طواف فرض ہو یا واجب یا نفل،
اس میں 7 ہی چکر ہوتے ہیں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ اگر بیت اللہ کے قریب سے طواف کیا جائے تو 7 چکر میں تقریباً 30 منٹ لگتے ہیں، لیکن دور سے کرنے پر تقریباً 1 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ 10 ذی الحج کو طواف زیارت کرنے میں کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ طواف کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہے: طواف قدوم، طواف العمرہ، طواف الوداع، طواف الافداء اور نفل طواف۔ طواف قدوم یعنی آنے کے وقت کا طواف، یہ اس شخص کے لیے سنت ہے جو میقات کے باہر سے آیا ہو۔ یہ اس شخص کے لیے سنت ہے جو میقات کے باہر سے آیا ہو اور حج الافراد یا حج القران کا ارادہ رکھتا ہو۔ طواف عمرہ یعنی عمرے کا طواف، طواف زیارت یعنی حج کا طواف جس کو طواف افادہ بھی کہتے ہیں، یہ حج کا رکن ہے۔ اس طواف کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا۔ طواف وداع یعنی مکہ سے روانگی کے وقت کا طواف، یہ میقات سے باہر رہنے والے یعنی آفاقی کے لیے ضروری ہے۔ حج میں ضروری طواف کی تعداد کی بات کی جائے تو حج افراد میں 2 عدد طواف ہے: طواف زیارت اور آفاقی یعنی آؤٹ سائڈر کے لیے طواف وداع۔ حج قران میں 3 عدد طواف ہے: طواف عمرہ، طواف زیارت اور آفاقی یعنی میقات کی باؤنڈری سے باہر والوں کے لیے طواف وداع۔ حج تمتع میں 3 عدد طواف ہے: طواف عمرہ، طواف زیارت اور آفاقی کے لیے طواف وداع۔ یاد رہے کہ 5 میقاتوں سے باہر رہنے والوں کو آفاقی کہا جاتا ہے، یعنی اہل حرم اور اہل حل کے لیے پوری دنیا کے لوگ آفاقی ہے۔ اگر کسی عورت کو روانگی کے وقت ماہواری آ جائے تو اس کے لیے طواف وداع معاف ہے۔ اور دوستو، جہاں تک بات ہے نفل طواف کی، تو نفل طواف کی کوئی تعداد نہیں، دن یا رات میں جب چاہے جتنا چاہے کرے۔ اہل علم کی رائے ہے کہ باہر سے آنے والے حضرات مسجد حرام میں نفل نماز پڑھنے کے بجائے نفلی طواف زیادہ کرے۔ اہل حرم اور اہل حل کو حج افراد ہی کرنا چاہیے تاکہ آفاقی لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی طواف کر سکیں۔ یاد رہے کہ ہر نفل طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنی ضروری ہے۔ اہل علم کے مطابق 2 طواف اس طرح اکٹھے کرنا مکروہ ہے کہ طواف کی 2 رکعت درمیان میں ادا نہ کرے، لہٰذا پہلے ایک طواف کو مکمل کر کے 2 رکعت ادا کر لے، پھر دوسرا طواف شروع کرے۔ لیکن اگر اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہو تو 2 طوافوں کو اکٹھا کرنا جائز ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں نماز عصر اول وقت میں ادا کی جاتی ہے اور عصر اور مغرب کے درمیان اچھا خاصا وقت، خاص کر گرمی میں تقریباً 3 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اگر طواف سے نماز عصر کے بعد وقت ملا ہے اور مغرب تک کافی وقت باقی ہے تو طواف کی 2 رکعت اس وقت ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر مغرب کا وقت آ گیا ہے تو پھر غروب آفتاب کے بعد ہی ادا کریں۔ دوستو، بات کرتے ہیں طواف کے دوران جائز امور کی، تو یاد رہے کہ سلام کرنا، بوقت ضرورت بات کرنا، مسائل شرعیہ بتانا اور دریافت کرنا، ضرورت کے وقت طواف کو روکنا، کسی اجر کی وجہ سے ویل چیئر پر طواف کرنا جائز ہے۔ پیارے دوستو، چلیے آپ کو طواف کا طریقہ بتاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو طواف کے مزید مسائل بھی بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ طواف کرنے کا طریقہ جان لیجئے۔ مسجد حرام میں داخل ہو کر کعبہ شریف کے اس گوشے کے سامنے آ جائیں جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے اور طواف کی نیت کر لے۔ اگر طواف کے بعد عمرے کی سعی بھی کرنی ہے تو مرد حضرات احرام کی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں شولڈر پر یعنی کندھے پر ڈال لے، پھر زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کا استلام کرے، یعنی حجر اسود کا بوسہ لے، یا اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کر کے ہاتھ چوم لے اور پھر کعبہ کو بائیں طرف رکھ کر طواف شروع کر دے۔ مرد حضرات پہلے 3 چکر میں اگر ممکن ہو تو رمل کرے،
یعنی ذرا کندھے ہلا کر اور اکڑ کے چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ کسی قدر تیز چلے۔ طواف کرتے وقت نگاہ سامنے رکھے، خانہ کعبہ کی طرف سینہ اور پشت نہ کرے، یعنی کعبہ شریف آپ کے بائیں جانب رہے۔ طواف کے دوران بغیر ہاتھ اٹھائے چلتے چلتے دعا کرے۔ آگے ایک ہاف سرکل کی شکل کی 4-5 فٹ کی دیوار آپ کے بائیں جانب آئے گی، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی پیٹھ والی دیوار آئے گی۔ اس کے بعد جب خانہ کعبہ کا تیسرا کونا آ جائے، جسے رکن یمانی کہتے ہیں، اگر ممکن ہو تو دونوں ہاتھ یا صرف داہنا ہاتھ اس پر پھیرے، ورنہ اس کی طرف اشارہ کیے بغیر یوں ہی گزر جائے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے یہ دعا بار بار ضرور پڑھے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ پھر حجر اسود کے سامنے پہنچ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کا استلام یعنی اسے چومے، یا دونوں ہاتھ پر اس پر پھیر کر ہاتھ چومے۔ اس طرح آپ کا ایک چکر ہو گیا۔ اس کے بعد باقی 6 چکر بالکل اسی طرح مکمل کریں۔ یاد رہے کہ کل 7 چکر کرنے ہیں۔ پیارے دوستو، اس بات کا دھیان رہے کہ طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو چاہے اور جس زبان میں چاہے دعا مانگتے رہے۔ یاد رکھے کہ اصل دعا وہ ہے جو دھیان، توجہ اور دل سے مانگی جائے، چاہے جس زبان میں ہو۔ اگر طواف کے دوران کچھ بھی نہ پڑھے بلکہ خاموش رہے تب بھی طواف صحیح ہو جاتا ہے۔ طواف کے دوران جماعت کی نماز شروع ہونے لگے یا تھکان ہو جائے تو طواف روک دے، پھر جہاں سے طواف بند کیا تھا اسی جگہ سے طواف شروع کر دے۔ نفلی طواف میں رمل اور استباح نہیں ہوتا۔ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو طواف روک دے اور پھر وضو کر کے اسی جگہ سے طواف شروع کر دے جہاں سے طواف بند کیا تھا، کیونکہ بغیر وضو کے طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر طواف کے چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کم تعداد شمار کر کے باقی چکروں سے طواف مکمل کرے۔ مسجد حرم کے اندر اوپر یا نیچے یا مطاف میں کسی بھی جگہ طواف کر سکتے ہیں۔ طواف حتیم سے باہر ہی کرے۔ اگر حتیم میں داخل ہو کر طواف کریں گے تو وہ معتبر نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ رہا طواف کا طریقہ۔ یہ سوال کہ طواف میں کیا راز ہے تو آپ لوگ جان چکے ہیں کہ طواف کیوں کیا جاتا ہے، طواف کرنے کی کیا خاص بات ہے، اور قدرت طواف کیسے کرتی ہے اور ہم طواف کیوں کرتے ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جلد سے جلد خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دے، کیا پتا کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔